السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں دل لگانے کا سب سے آسان اور سب سے مکمل طریقہ، سب سے ایزی طریقہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ یہ کام صرف 1 مہینہ 1 منتھ آپ کر کے دیکھو، آپ کو اتنا شاندار اس کا رزلٹ ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ نماز پڑھو تو آپ یہ سوچو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کو کریٹ کرنے والا ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ پولیس والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، جب آپ تھانے جاتے ہو تو اس کے سامنے آپ جب کھڑے ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ موبائل چلاتے ہو، کال پہ بات کرتے ہو، فون پہ بات کرتے ہو، کہ آپ یہ سوچتے ہو یار میرا پیسہ کیسے ڈبل ہوگا، میری شادی کب ہوگی، یار میری اس سے بات نہیں ہوئی، کیسے بات ہو میری، کیا گھر میں یہ پریشانی ہے۔ نہیں، آپ یہ نہیں سوچتے ہو۔ آپ سوچتے کیا ہو پولیس والے کے سامنے؟ آپ یہ سوچتے ہو یہ پولیس والا میرے حق میں فیصلہ کر دے، چاہے جتنے پیسے لے لے، آج کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی کسی کا مال نہیں کھاؤں گا۔ آپ اس رب کے سامنے جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں کریٹ کیا، تمہیں دماغ دیا، جس سے تم دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو تم اپنے اختیار میں کر سکتے ہو، اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کیوں دنیا کے بارے میں سوچتے ہو؟ آپ یہ سوچو کہ قیامت آ چکی ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوں، اس سے ملاقات کر رہا ہوں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے نماز کے اندر کہ رکوع اور سجدوں کو بہت ہی سکون، بہت ہی ایک نرم انداز سے کرو۔ آپ رکوع میں جا رہے ہو تو بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ آپ کوشش یہ کرو کہ جو نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی جو چیزیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھو۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو چیز آپ پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب چیزیں نہیں یاد ہیں تو آپ کوشش کرو، آپ پڑھو، ان کو یاد کرو۔ کوئی آپ کے محلے میں حافظ ہے، قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس جاؤ، ٹائم دو۔ یار تو اپنے بزنس میں اتنا ٹائم دیتے ہو، اپنی پڑھائی میں اتنی موٹی موٹی گائیڈ جو ہوتی ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، ان کو تم پڑھ لیتے ہو، یاد کر لیتے ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی آیت تم نہیں پڑھ پاتے، ان کا ترجمہ تمہیں یاد نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں اور ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کیسے قبول کرے گا؟ آپ کوشش کرو، آپ شرماؤ نہ۔ آپ نائی کے پاس جاتے ہو تو بالوں کو کٹواتے ہو، وہاں آپ کو شرم نہیں آتی؟ مولوی صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس 2 صورتوں کو یاد کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہو تو آپ کو وہاں کیوں شرم آتی؟ نہیں آنی چاہیے۔ اتنی تو کم سے کم آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں سب سے آگے ہوں، اول نمبر پر ہوں۔ لیکن نہیں، ہم تو دنیا کے کاروبار میں مست ہیں، دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی چیز ہم اختیار کر لیں گے، لیکن نماز کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ 2 چیزیں آپ نماز کے اندر کرو۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا کام آپ کو نماز کے اندر یہ کرنا ہے کہ جو بھی نماز کے اندر آپ کو پڑھنا ہے اس کا ترجمہ، اس کا معنی بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں جب آپ کرو گے تو 1 مہینے کے اندر، 1 منتھ کے اندر آپ کو رزلٹ آپ کو زبردست ملے گا۔ کر کے دیکھو، پھر بتاؤ۔ اس میری کلپ کو، اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نماز کا طریقہ پتہ چلے۔